شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 100 سال کے گناہ معاف اور 100 سال کی عبادت کے برابر ثواب۔ نماز فجر کے بعد جو یہ تسبیح پڑھے گا، محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد جو 100 بار یہ تسبیح پڑھے گا، 100 سال کے گناہ معاف اور 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ نیکی اور گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو برا سمجھو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سوال کیے گئے، ایک نیکی کے بارے میں اور دوسرا گناہ کے بارے میں۔ اسلامی تعلیمات میں نیکی اور گناہ کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق ہو وہ نیکی ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو وہ گناہ ہے۔ حتیٰ کہ عبادات جو کہ سراسر نیکی ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کی جائے تو وہ جائے نیکی گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سورج کے طلوع ہوتے وقت غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان مکروہ اوقات میں نماز پڑھے تو وہ گناہ کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح روزہ رکھنا عظیم عبادت ہے، لیکن عید کے دن چونکہ روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس لیے اگر عید کے دن روزہ رکھا تو یہ گناہ کا سبب ہوگا۔ اسی سے معلوم ہوا کہ نیکی اصل میں اطاعت الہی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ حسن خلق یعنی لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ دراصل اچھے اخلاق سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچے گا، اور نیکی وہی ہو سکتی ہے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ جب لوگوں کو کسی کام سے فائدہ پہنچتا ہے تو اس کام کو پسند کرتے ہیں، اور خود کام کرنے والا بھی اسی بات کو فطری طور پر چاہتا ہے کہ میرے اچھے کام لوگوں کو معلوم ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کے برعکس گناہ کی پہچان یہ بتائی کہ گناہ وہ عمل ہے جس کے کرنے کے بعد آدمی دل کے اندر کھٹکا محسوس کرے۔ حقیقت یہی ہے کہ مومن کا دل ہی نیکی اور بدی کی کسوٹی ہے۔ جب انسان سے برا کام سرزد ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگوں کو میرا یہ برا کام معلوم ہو، اور وہ اسے چھپانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اب مثال کے طور پر رشوت کے گناہ کا تذکرہ ہو تو کسی ایسے شخص کو دیکھیے جس نے کبھی رشوت نہ لی ہو۔ اگر کوئی شخص زبردستی اسے رشوت دینے کی کوشش کرے تو وہ لینے سے انکار کرے گا۔ بہت اصرار ہوا تو وہ جب وہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہو تو آپ غور سے دیکھیے اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، اور سردی کے موسم میں بھی اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نظر آئیں گے، اور وہ شخص ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا کہ کوئی مجھے رشوت لیتے ہوئے دیکھ تو نہیں رہا۔ یہ سب کیفیات بتا رہی ہیں کہ اس کے دل میں رشوت سے نفرت ہے، لیکن خدا نہ کرے اس شخص کو شیطان نے بہکا دیا، اب وہ رشوت لینے کا عادی ہو گیا ہے، تو پھر اب اس کے دل میں وہ رکاوٹ اور کھٹکا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دل کو تندرست رکھنے کے لیے سب سے بڑی پابندی یہ اختیار کرنی ہوگی کہ وہ انسان کسی بھی گناہ کا عادی نہ ہو پائے، اور گناہ کی عادت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گناہ سردرد ہو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ اور استغفار کرے۔ بس یہ شخص اس گناہ کا عادی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق سے آراستہ ہونے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا قلب سلیمی عطا فرمائے جو نیکی اور گناہ میں پہچان کر لیا کرے۔ ناظرین کرام، میری حقیر سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آ سکی کہ موجودہ کھوٹی اور جھوٹی عارضی اور بے معنی دنیا اور زندگی میں انسان ہر ملحظہ سرگردان، ہر پل حکامات ربانی سے روگردان کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے، کیوں کرتا پھر رہا ہے، اور کب تک اپنے مقصد تخلیق و حیات کو بھول کر ان چکروں میں
चकराता रहेगा। लगता है वो ये भूल चुका है कि इस दुनिया में वो आब हयात पी कर ज़िंदा नहीं है। इसने कुछ भी करना है और अपने पल पल का हिसाब बड़े और कड़े दिन के मालिक को ज़रूर देना है। बल्कि हक़ तो ये है कि अगर गुनाह की सज़ा के खौफ और सवाब के जज़ा की लालच को सामने रख कर ज़िंदगी ना भी गुजारी जाए, तब भी सुकून और क़ल्ब की खातिर हक़ीर इंसान को लग़वियात, ख्वाहिशात, कमीनगी, बदी, बदनीति और गुनाह के ज़हरनाकी से बचना चाहिए था। चुनांचा वो गुनाह की ज़िल्लत और सवाब की अहमियत से कतई तौर पर नाबल्द होकर ख़ुद को ही ख़ुद की जीने की मोहलत दिए जा रहा है। जन्नत, दोज़ख और जज़ा और सज़ा को महज नज़रिए या बेमैनी अल्फाज समझ रहा है। इसके पागलपन की हतमी इंतहा नहीं तो और क्या है। कितनी अजीब बात है, रात का गुनाह और इबादत दोनों के लिए यकसा तौर पर मौजू समझा जाता है। एक को ये मान कर खुदा उसे देख रहा है, दूसरे को ये गुमान है कि उस वक्त खुदा सो रहा होगा। ये बात कोई भी तस्लीम नहीं करता, मगर हकीकत ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी गलतियों, ख़ताओं और गुनाहों का पलेदा है। अगर कभी ये गलतियाँ, ये गुनाह, ये ख़ताएँ इसके सामने तजसीम में आ जाएं तो यूँ महसूस होगा जैसे एक अकेला इंसान लाखों दरिंदों में घिर गया हो। सोचिए, अगर तरक्कियाँ की ज़्यादा जहर बन जाती हैं तो इंसान के गुनाहों की ज़्यादती का इंजाम क्या होगा। हैरत है कि एक गुनाह की 5 सज़ाएँ मुकर्रर हैं, फिर भी उसे इंसान एक समझकर किए जाता है। नंबर 1, ज़मीर की जुबान। नंबर 2, ज़माने की नफ़रत। नंबर 3, कानून की सज़ा, दुनियावी अज़ाब, जहन्नम की आग। गुनाह और बदी में चूँकि आपके अपने पाँव के कुल्हाड़े और अपने हाथों के जमा करदा जहन्नम के अंगारे हैं, इसलिए आपको ज़ख्म की ठेस या आग की तपिश महसूस नहीं होती। इंसान जब तक अपनी छोटी से छोटी ख़ता को बड़ी से बड़े गुनाह नहीं समझेगा, तब तक वो बड़े से बड़े गुनाह को छोटी ख़ता करार देता रहेगा। नतीजतन अपनी दोनों दुनिया बर्बाद करता रहेगा। गुनाह के गुनाह होने की इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है कि उसे छुप कर करना पड़ता है। जिस तरह जहर खाने से आप खुद बचते हैं, आपके हाथ से कोई छीनने नहीं आता, इस तरह गुनाह और बदी से भी आपने खुद ही बचना होगा। हैरत है, सौदा लेते वक्त हम जिस दुकानदार से एक बार धोखा खा लेते हैं, दोबारा उसी से सौदा लेने की गलती नहीं करते, मगर आम रोज़ ज़िंदगी में जो गलतियां और गुनाह बार बार करते हैं, इससे तौबा ताइब नहीं होते। गुनाहगारों को अल्लाह ताला बदी का दायरा मुकम्मल करने के लिए जो मोहलत अता फरमाता है, वो उसे अपनी बचत समझते हैं। हालांकि इस अरसे में दरअसल उन पर नेकी का अमल साक़त कर दिया जाता है। कोई भी शख्स अपने गुनाह और बदकारी को तस्लीम नहीं करता, इसलिए कि किसी को अपनी गंदगी से बदबू नहीं आती। बज़ाहिर गुनाहगार शख्स अपनी तमाम तर इख्तियारात को रौंद कर गुनाह कर गुजरने को अपनी बहादुरी का कारनामा समझता है, जबकि असल में ये उसकी रोज़े हशर के कड़े और बड़े हिसाब से बचने पर सारा ज़ोर सिर्फ कर देने की सही हासिल है। लोगों का अकीदा है जन्नत दोज़ख का तस्वर महज अकीदा है, हकीकत में कुछ नहीं है। हालांकि ये इनकार ज़ाती फ़लसफ़ा या फतवा हो सकता है, दोनों हकीकतें अपनी जगह पर मौजूद हैं। जन्नत दोज़ख के मुख्तसर तारीफ़ ये है कि हमारा हर सांस खालिक की जानिब से एक करम है। जवाबन हमारा हर सांस नाशुक्री का एक सिलसिला जारिया है और ये गुनाह अजीम है। दुनिया में बाहरी तरीन अमल नेकी करना है, जो इस राह पर आ गया उसे आखिरत में दोज़ख का क्या खौफ। ज़ेल के अल्फाज में बज़ाहिर बहुत मामूली फ़र्क है, लेकिन इनके तर्जमे का आपस में अदल बदल जानना चंद लम्हों में जन्नत और दोज़ख का फ़र्क पैदा कर देता है। जब खुद आगाही गुमराही में तब्दील हो जाती है, मान गुमान में बदल जाता है, नेकी नीति बदनीति में
ڈھل جاتی ہے، فنا کو بقا سمجھ لیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہ انسانی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں، اور گناہوں کی ہلاکت خیزی اس قدر شدید ہے کہ انسان کی زندگی میں آنے والی جملے تکلیف کا ان سے انتہائی گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شعراء کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اسی کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ درگزر کر دیتا ہے بہت سی باتوں سے۔ جب انسان اجتماعی حیثیت سے گناہ کرتا ہے تو خشکی اور تری میں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے فساد ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتے ہیں، فساد ظاہر ہو گیا خشکی اور سمندر میں، اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، تاکہ اللہ مزہ چکھائے انہیں اس کا جو انہوں نے عمل کیا، تاکہ وہ رجوع کریں، یعنی باز آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں ایک ایسی بستی کا ذکر کیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق، امن اور اطمینان کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، مگر جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمتوں کو چھین کر ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بیان کی اللہ نے مثال ایک ایسی بستی کی جو تھی امن والی، اطمینان والی، آتا تھا اس کے پاس کا رزق کھلا ہر جگہ سے، تو اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی تو چکھایا پہنایا اس کو اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ ان آیات مبارک سے اس نتیجے کو اخذ کرنا کچھ مشکل نہیں کہ گناہوں کے نتائج کس قدر ہلاکت خیز ہوں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے شریعت نے بعض ایسے اعمال کی طرف رہنمائی کی ہے جن کو بجا لانے سے انسان گناہوں کے اثرات بد سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے چند اہم اعمال درج ذیل ہیں۔ توبہ استغفار، جب انسان اللہ تبارک کی ایک بار میں گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی بڑی خطائیں کیوں نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں 3 بڑے گناہ، شرک، قتل اور زنا کا ذکر کیا، جن کی ہلاکت خیزی ضرمند الشمس، جبکہ انسان ان گناہوں کے بعد توبہ کا طلبگار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے سورہ فرقان کی آیت 68 سے 70 میں ارشاد ہوا، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، اور نہ وہ قتل کرتے ہیں اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا وہ ملے گا سخت گناہ کی سزا کو دگنا کیا جائے گا، اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہوگا۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پس وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے۔ نمبر 2، تقویٰ، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں، اور وہ زیادہ کر دے گا اس کا اجر۔ گناہوں کے بعد نیکیوں کا اہتمام۔ نمبر 3، جو انسان گناہوں کے بعد نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، یہ نصیحت
याद रखने वालों के लिए सदक़ात का एहतमाम करना। नंबर 4, जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में उसके दिए गए माल में से खर्च करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 103 में इरशाद फरमाया, आप लीजिए उनके मालों में से सदका ताकि आप पाक करें उन्हें और आप तज़किया करें उनका उसके ज़रिए और दुआ फरमाएं उनके हक़ में, बेशक आपकी दुआ बाइसे सुकून है उनके लिए। नंबर 5, तस्बीह का एहतमाम। जो शख्स सुबह शाम 100 मरतबा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही का विर्द करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटा देते हैं, ख्वाह वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। नंबर 6, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा। जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल इमरान की आयत नंबर 31 में इरशाद फरमाते हैं, आप कह दें अगर हो तुम मोहब्बत करते अल्लाह से तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और वो माफ़ कर देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। नंबर 7, रास्त गोई। जो शख्स ज़िंदगी के नशीबो फराज के दौरान हमेशा सच्चाई से काम लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी खताओं को माफ़ फरमा देते हैं। सूरह अहज़ाब की आयत 17 ता 71 में इरशाद हुआ, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और बिल्कुल सीधी बात कहो, वो दुरुस्त कर देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल और वो बख्श देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह, और जो अताअत करे अल्लाह और उसके रसूल की तो यकीनन उसने कामयाबी हासिल की, बहुत बड़ी कामयाबी। हज और उम्रे का एहतमाम। नंबर 8, जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए हज करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी खताओं को माफ़ फरमा देते हैं और उसको इस तरह का कर देते हैं जैसे वो आज ही अपनी माँ के बतन से पैदा हुआ है। इस ज़मन एक अहम हदीस दर्ज झैल है। सुनन नसाई और इब्ने माजा में सैयदना उमर बिन खत्ताब से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शके बाद दिगर हज और उम्रा अदा करते रहो क्योंकि इन दिनों को पे दर पे अदा करने से फ़िक्र फाका और गुनाह शो ख़त्म हो जाते हैं जैसे भट्टी मेल की झील को ख़त्म कर देती है। कुरान मजीद पर मुस्तहिकम ईमान। जो शख्स कुरान मजीद पर मुस्तहिक ईमान रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी खताओं को माफ़ फरमा देते हैं। इस हवाले से सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 2 में इरशाद हुआ, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और वो ईमान लाए उस कुरान पर जो नाजिल किया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और वही हक़ है उनके रब की तरफ से, अल्लाह ने दूर कर दे उनसे उनकी बुराइयां और उनके हाल की इस्लाह कर दी। अगर मज़कूरे बारे ईमान पर तवज्जो दी जाए तो इंसान गुनाहों से पाक हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को गुनाहों से पाक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। तो जो शख्स फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेगा उसके 100 साल के गुनाह माफ़ होंगे। 200 मरतबा पढ़ेगा 2 साल के गुनाह माफ़। अगर पूरे दिन से पढ़ेगा, अगर आप 100 करोड़ भी मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको 100 अरब देगा। नाज़रीन, आज का वजीफ़ा अल्लाह ताला के नाम का और कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरत का है। आपने अल्लाह ताला का मुबारक नाम या रहीम या करीम 101 मरतबा पढ़ना है, यानी एक तस्बीह मुकम्मल पढ़नी है। इसके बाद आपने सूरह कौसर 7 मरतबा पढ़नी है। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर।
سورہ کوثر پڑھنے کے بعد ایک بار آپ نے تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب یہ سارا عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کے 100 سال کے گناہ ہوں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے اور 100 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر باکثرت آیت کریمہ اور حدیث طیبہ ورد ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان اولیات کے حضور ہماری عبودیت کی علامت، اس کے علم و قدرت عطا پر ہمارے توکل و اعتماد کا مظہر اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار و ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا خالق، مالک، رازق ہے۔ وہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، حاکم الحاکمین اور مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، مالکیتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ جو دعا کریم ہے، بخششیں فرماتا ہے اور جو دو کرم کے دریا بہاتا ہے، ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں کے خزانے عطا کر دے تب بھی ان کے خزانوں میں سوئی کی نوک برابر کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہی عقیدہ ایمان ہمارے دل میں و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیت کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کے سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدت کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مقصد قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا احتیاط، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے۔ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ مفسرین نے دعا قبول ہونے کے چند شرائط و آداب ذکر فرمائے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو۔ دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کس اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔ ناجائز و گناہ کی دعا نہ مانگی جائے۔ دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھنا ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی کہ بندے کی پکار پر اللہ تعالیٰ کا اسے لبیک عبدی فرمانا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا وہ مل جائے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب و خیر کر دیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اسے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان اور رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہماری حق میں بہتر ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرے، رزق کی فراوانی عطا کرے، تنگدستی کو ختم کرے۔ یا اللہ، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا کر، بے گھروں کو گھر عطا کر،
بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، بے اولادوں کو اولاد عطا کر۔ یا اللہ پاک ہمارے سارے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، ماں باپ کا فرمانبردار بنا دے اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت میں وسعت اور کشیدگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ جزاک اللہ۔ اگر پڑھنے میں میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔